آیت 164 ہے سورہ بقرہ کی، اور ہم نے پچھلی آیت میں انما الہکم الہ واحد میں عرض کیا تھا کہ وہاں ہم تھوڑا سا بحث کریں گے صفات اور ذات میں اور اس کے عین ذات ہونے میں وغیرہ وغیرہ، لیکن آج صبح تک مجھے یاد نہیں رہا تھا کہ میں نے اس کو تیار کرنا ہے۔ ابھی جو لیٹ آیا ہوں اس کی وجہ یہی تھی، وہ پڑھنے میں لگ گیا تو ٹائم کا احساس نہیں ہوا، نماز کا ٹائم بھی اوپر آ چکا تھا، پھر نماز پڑھ کے میں آیا ہوں۔ اس کو میں اتنا آسان نہیں بنا سکا جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ مثلا فرض کریں آپ نے بریانی بنانی ہو، آئندہ میں کر لیں گے، جی آئندہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ بریانی بنانی ہو اور اسپائسی بھی نہ کرنا ہو تاکہ باہر کے جو آپ کے لوگ ہیں وہ کھا بھی سکیں اور بریانی بھی رہ جائے، تو وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی اس کو میں کیسے وہ کروں، پھر انشاءاللہ آئندہ اس دفعہ ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ ان بتحقیق فی خلق السماوات والارض، خلق سماوات اور ارض میں، زمینوں اور آسمانوں کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور اس کشتی کے جہاز کے دریا میں چلنے سے، سمندر میں چلنے سے جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ پانی جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتہا، اور اس پانی کے ذریعے زمین کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، وبث فیہا من کل دابۃ، اور اس زمین میں پھر ہر طرف چوپاؤں کو، جانداروں کو بسایا، حرکت میں رکھا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو چلایا، ہواؤں کا جب چلنا ہے، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور یہ بادل جو کہ تسخیر ہوئے ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان میں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس طرح ویسے تو قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ آیت ہے، ہم اس کو کہتے ہیں آیت ہیں، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ ایک آیت ہے، یہ آیت الآیات ہے، آیتوں کی آیت ہے، ایک آیت جس میں بہت سی آیتوں کو جمع کیا ہے، بہت سی نشانیوں کو جمع کیا ہے، اس لیے کہا ہے کہ عقل سے کام لینے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ خلقت زمین و آسمان کا خلق ہونا، رات اور دن کا آنا جانا، کشتیوں کا سمندروں میں چلنا، پانی کا آسمانوں سے برسانا، اور پھر اس پانی کے ذریعے دوبارہ زندگی دینا زمین کو، اس زمین میں جانداروں کو پھیلانا، ہواؤں کی گردش، بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان مسخر رہنا، یہ سب اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے پہلی نشانی خلق ہے، خلق سماوات اور ارض۔ خلق عدم سے وجود میں لانے کو خلق کہتے ہیں، جسے ابداع بھی کہتے ہیں۔ ہم کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم اس کو عدم سے وجود میں نہیں لاتے، وہ انگریڈینٹس پہلے ہوتے ہیں، اس کو آپ گوندھ کے اس کی روٹی بنا دیتے ہیں۔ روٹی آپ نے خلق نہیں کی ہے، روٹی آپ نے بنائی ہے۔ بنانا اور ہے، خلق کرنا اور ہے۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو عدم سے خلق کیا ہے، اللہ نے انسان کو عدم سے خلق کیا ہے۔ بس عدم سے جو پہلے کوئی چیز موجود نہ ہو، عدم، اس سے خلق کرنے، اس سے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ خدا کا ایک نام بدیع ہے نا، بدیع، ہاں، تو وہ اس کا مطلب چینج نہیں ہے، نہیں، وہی کریٹر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدیع میں وہ کریشن جو ہم معنی کر رہے ہیں نا، کریشن اس کو کہتے ہیں جو عدم سے ہو، تو بدیع میں وہ چیز بہت زیادہ واضح ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی جو پہلے کچھ عدم ہو نا، پہلے نہ ہو، ٹھیک، اس سے خلق کرے، اسے بدیع کہتے ہیں۔ بدیع السماوات والارض بھی ہے، جیسے یہاں پر خلق ہے، وہاں پر بدع ہے، ٹھیک، بدیع ہے۔ یہی بدیع یہاں بے معنی خلق ہے، اور یہ خلق جہاں بدیع کے معنی میں آتا ہے وہاں پر وجود سے بنانے میں بھی آتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے اس کو خلق کیا، ہم نے اس کو بنایا ہے، ٹھیک۔ واختلاف اللیل والنہار، کسی کے پیچھے آنے کو
اختلاف کہتے ہیں، آنے جانا آمد و رفت کو بھی اختلاف کہتے ہیں۔ اختلاف و امتی رحمہ، اس امت کا اختلاف رحمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اختلاف یعنی لڑائی جھگڑا، نہیں، بلکہ آنا جانا، ایک دوسرے سے میل جول، علمی مباحثہ، یہ جو ہے وہ رحمت ہے۔ دابہ آہستہ زمین پر چلنے والا یا رینگنے والا یا چوپایا جسے کہتے ہیں۔ اچھا، المسخر مطیع، تسخیر کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، رام کرنے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تصریف الریاح، کسی ایک حالت سے دوسرے حالت میں منتقل کرنے کو تصریف کہتے ہیں، انتقال، نقل، تغییر۔ یا افلا تعقلون، یعقلون، عقل سے کام لینا۔ عقل وہ قوت ہے جو قبول علم کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ آپ کی اندر طاقت جو علم کو ایکسیپٹ کرتی ہو، قبول کرتی ہو، وہ عقل کہلاتی ہے۔ عقل ویسی روکنے کے معنی میں ہے، پابند کرنے کے معنی میں ہے، ٹھیک، اسی لیے اونٹ کے پاؤں باندھنے کو عقال کہتے تھے، ٹھیک ہے کہ، اور مضبوط قلعے کو معقل کہتے تھے کہ یہ معقل ہے، یعنی جہاں پر چیز پابند ہے اور روکا ہوا ہے وہ عقل کا کام پابند کرنا اور روکنا ہے۔ اسی لیے انسانی عقل جو ہے انسان کو مختلف خطرات سے، نقصانات سے محفوظ رکھتی ہے اور مفید چیزوں کا پابند بنا دیتی ہے۔ عقل سے مراد یہ ہے نا کہ آپ کو محفوظ رکھنا اور مفید چیزوں کا پابند بنانا، یہ عقل کا کام ہے، یہ تعقل ہے۔ یہاں پر اس آیت میں قرآن میں جس طرح ہم نے کہا کہ یہ کئی آیات ہیں، اس میں سے پہلی آیت یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور مخلوقات کو اللہ نے خلق کیا ہے، اور خلق بھی کسی اور چیز سے نہیں کیا ہے بلکہ عدم سے کیا ہے۔ اچھا، اب ہم نے اللہ تک جب پہنچنا ہے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے اللہ تک پہنچے، بکا عرفتو۔ معصومین کے لیے یہ چیزیں اللہ تک پہنچانے کے ذریعہ نہیں ہیں، یہ مخلوقات اور یہ نشانیاں معصومین کو اللہ تک نہیں پہنچاتے، بلکہ خود اللہ کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچتے ہیں۔ بکا عرفتو، میں نے آپ کو آپ کے ذریعے پہچانا ہے، نہ کہ آپ کے آثار کے ذریعے پہچانا۔ ہم یہاں لوگوں کو لوگوں سے نہیں پہچان سکتے، خدا تو اپنی جگہ، ہم لوگوں کو لوگوں سے نہیں پہچان سکتے، ہم ان کو ان کے آثار سے پہچانتے ہیں۔ اس نے کتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس نے کتنی تقریریں کی ہوئی ہیں، اس نے کتنی پینٹنگز بنائی ہوئی ہیں، اس نے کتنے اشعار کہے ہوئے ہیں، اس نے کتنی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، یہ سب ان کے آثار ہیں نا۔ اس آثار سے ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ میجیشن ہے، یہ شخص جو ہے وہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے۔ یہ سب ہم کہاں سے کہتے ہیں یہ ادیب ہے؟ اس کے اندر ہم نے تو نہیں جھانکا ہوتا، نہ ہم میں کوئی ایسی صلاحیت ہے کہ ہم کسی انسان کے اندر جھانک کے دیکھ سکیں کہ وہ کتنا ادیب ہے۔ وہ اگر کوئی لکھے گا یا کوئی شعر کہے گا تو اس کے آثار سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا شاعر ہے۔ علامہ اقبال کے ہم نے اندر جھانک کے تو کچھ نہیں دیکھا، ہم نے علامہ اقبال کو ہی نہیں دیکھا، لیکن ہم نے کیونکہ اس کے اشعار دیکھے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس پائے کا مفکر تھا، ٹھیک۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے کیونکہ ہم میں وہ استطاعت نہیں ہے کہ ہم انسان کے اندر نہیں دیکھ سکتے، انسان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے اس کے آثار کے علاوہ، تو کہ ہم خدا کی معرفت کہاں حاصل کر سکتے ہیں اس کے آثار کے علاوہ۔ اس لیے اس آیت میں اللہ اپنی آفاقی کتاب کائنات کا مطالعہ کی دعوت دے رہا ہے کہ اگر آپ اس کائنات کا مطالعہ کریں تو یہاں پر ہر اس کتاب کائنات کے ہر باب، ہر سطر پہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کائنات کی ہر جگہ موجود ہے، اس کائنات میں ہر چیز خدا کی تسبیح کر رہی ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے۔ اگر ہم اس کائنات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں یہ تسبیح کا بھی مشاہدہ ہوگا۔ اچھا، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کائنات کی تسبیح تو سمجھ میں نہیں آتی، سورج کیسے تسبیح کر رہا ہے، چاند کیسے تسبیح کر رہا ہے، درخت کیسے تسبیح کر رہے ہیں، یہ آبشار اور دریا اور سمندر اور بادل اور یہ ساری چیزیں، دن رات کا آنا جانا، یہ سب کیسے تسبیح کر رہی ہیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمیں انسانوں کی تسبیح سمجھ میں آتی ہے، انسان تسبیح نہیں کر رہا، ویسے اپریشیٹ نہیں کر
तस्बीह जिसे तस्बीह कहते हैं वो नहीं कर रहा, ठीक, वो मुआहिद ही नहीं है, वो मुनकिर हो जाता है, काफिर हो जाता है। अक्सरियत इंसानों की जो है गाफिलों की है वो तस्बीह कर ही नहीं रही, ठीक। और आयत में है कि खुदा की हर चीज़ आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो खुदा की तस्बीह कर रही है। ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि इंसान खुदा के लॉज के क्या कहते हैं अंडर हैं, उसके गिरफ्त में हैं, तो चाहे ना चाहे वो खुदा अक्ली तौर पे नहीं मानता है, मगर वो क़वानीन ऐसे हैं कि वो खुदा के अंदर नीचे हैं। ये तीनों मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। एक कह रहे हैं कि क्योंकि वो सल्तनत खुदा के दायरे में आता है इसलिए वो चाहे ना चाहे वो तस्बीह कर रहा है, ठीक है। आप कह रहे हैं वो हरदर्म है इसलिए वो तस्बीह नहीं कर रहा है, ठीक। आपने क्या कहा? क्योंकि इंसान को इरादा दिया हुआ है, ठीक है, और वो अपने इरादे से चाहे तस्बीह करे चाहे तस्बीह ना करे, ठीक। और इसी तरह है ये इंसानों से कहा जा रहा है कि इस दुनिया में कायनात में मौजूद हर चीज़ तस्बीह कर रही है सिवाय तुम्हारे। तुम्हें इख्तियार दिया गया है, ठीक है ना, तुम्हें इख्तियार दिया गया है। तुम चाहो तो कायनात के हमरंग हो जाओ सबके साथ, जब सब तस्बीह कर रहे हैं उनके साथ तुम तस्बीह करो, क्योंकि बाकियों को इख्तियार नहीं दिया है, तुम्हें इख्तियार दिया है। तुम्हारी तस्बीह और बाकियों की तस्बीह में फ़र्क यह है कि वो तस्बीह इख्तियारी नहीं है, तुम्हारी तस्बीह इख्तियारी है, इसलिए तुम्हारी तस्बीह को बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है ना। तुम्हारी तस्बीह को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि दूसरों में मजाल नहीं है कि वो तस्बीह ना करें, तो तुझे ये मजाल और ये ताकत या इरादा ये क़ुव्वत मशीयत इलाही से मैंने दे रखी है कि तू चाहे तो तस्बीह करे चाहे तो तस्बीह ना करे। अब अगर तू तस्बीह करेगा इस कायनात में मौजूद तमाम मौजूदात के साथ तो तू इन सब का इमाम हो जाएगा और इन सब को मैं तेरे लिए मुसख्खर कर दूंगा, और नहीं करेगा तो तू इन सब से बदतर हो जाएगा, जानवरों से भी तू बदतर हो जाएगा, ठीक। बस इस कायनात में मौजूद हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह में मशगूल है, हम उस तस्बीह को नहीं समझ सकते, वो ये एक अलग मसला है, ठीक। रह के ये तस्बीह है लिसानी है या तस्बीह है क़ल्बी है, क्या है इसका हमें इल्म नहीं है। लेकिन जो तस्बीह मैंने आपको पिछले उसमें कहा या नहीं कहा मुझे याद नहीं, अगर कहा है तो बता दें ताकि इसको ना बोलूँ मैं। हम अगर लिसानी तस्बीह करते हैं अल्लाह की, लिसानी तस्बीह के साथ मासियत का जमा होना मुमकिन है या नहीं है? मासियत गुनाह, ठीक, हाँ, ठीक। हम ज़बानी तस्बीह कर रहे हैं और साथ में कुछ और सोच रहे हैं, कुफ्र सोच रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं जो गुनाह है, कुछ खा रहे हैं जो गुनाह है, कुछ सुन रहे हैं जो गुनाह है, ठीक है। बस ये हो सकता है, ये सिर्फ इंसान कर सकता है ये काम कि वो तस्बीह भी करे और उसके साथ गुनाह भी करे, ठीक। वो तस्बीह भी करे उसके साथ इबादत भी करे, ये भी हो सकता है, ठीक। वो तस्बीह के दौरान इबादत करो वो एक अलग मसला, उसकी बात नहीं कर रहे हम। जो तस्बीह है लिसानी है उसके साथ मासियत जमा हो सकती है, यानी मासियत भी करे गुनाह भी करे और तस्बीह है लिसानी भी करे। तस्बीह क़ल्बी है जिसके साथ मासियत का जमा होना मुमकिन नहीं है। अगर आप दिल से तस्बीह कर रहे हैं, आपका दिल तस्बीह कर रहा है, अगर आपका दिल खुदा की तरफ मुतवज्जे है तो फिर आपसे गुनाह होना मुमकिन नहीं है। ये भी वाज़ेह है जी, ठीक। जो जिसका कल्ब और शऊर सारा खुदा की तरफ मुतवज्जे है फिर वो गुनाह नहीं कर। तस्बीह क़ल्बी तक पहुँचने के लिए ही तस्बीह लिसानी है, ठीक है ना। ये नहीं मुमकिन नहीं है कि हम लिसानी अल्लाहु अकबर ना कहें और हमारा दिल अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दे, ठीक। आप अपने पूरे वजूद से अगर अल्लाहु अकबर कहें और आप इसको महसूस करें और आपका वजूद, आपका दिल जो हम कहते हैं, इसको नहीं कहते ना जो पंप करता है, दिल आपका वो जो मरकज़ इदराक है, आपकी रूह है, ठीक है ना, वो अगर अल्लाहु अकबर कह रहा है तो फिर आपको गुनाह का सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते, ठीक है ना। आप किसी और की तरफ देख सकते हैं? नहीं देख सकते,
ٹھیک ہے نا, کیونکہ آنکھیں نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں, یہ دل دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, اگر تسبیح قلبی ہو جائے تو پھر ممکن نہیں ہے معصیت. یہ باقی تمام موجودات اپنے حساب سے, نہ ہماری طرح کے تسبیح قلبی, یہ تسبیح قلبی میں ہے, تسبیح لسانی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں جی یہ تسبیح ہے لسانی کر رہے ہیں تو یہ بالاتر مرحلے کی تسبیح ہے. مثلا پہاڑ کھڑا ہے اور اس میں سے کوئی اللہ اکبر کی آوازیں یا اس قسم کی کوئی آواز آنی چاہیے تو تسبیح ہے. ٹھیک, اور یہ تسبیح کی بالاتر شکل ہے. یہ بالاتر شکل نہیں ہے. اگر وہ کھڑا ہے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے حکم کا اطاعت گزار ہے, مطیع ہے, اور اللہ نے اسے کہا یہاں کھڑے رہنا, ہلنا ہی نہیں ہے, اور وہ نہیں ہلتا, یہ تسبیح قلبی ہے اس کے اپنے قلبی کے حساب سے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں یہ سپیریئر ہے یا انفیریئر ہے انسان کے تسبیح سے؟ انسان کی تسبیح سے کم ہے. کم ہے. ہاں یقیناً کم ہے. کم ہے. انسان وہی سب ایک بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہاڑ کی کوئی آواز ریکارڈ کر سکیں اور اس کو کہہ سکیں یہ تسبیح ہے, تو پھر ہم کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیں گے اور ہم نے بہت بڑی چیز ثابت کر دی. نہیں, ہمیں کوئی آواز ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کیا تو وہ تسبیح ہے لفظی ہے. ٹھیک ہے نا. جبکہ تسبیح قلبی اس سے بہت زیادہ ہے. تسبیح قلبی کا مطلب یہ ہے پھر کبھی معصیت نہ کرنا, معصوم ہو جانا. یعنی میں جب تسبیح قلبی کی حالت میں ہوں میں معصیت نہیں کر سکتا, میں معصوم ہوں. بس یہ تمام باقی موجودات اللہ کی معصیت نہیں کرتے, وہ جمادات ہوں, یہ نباتات ہوں, یا وہ فرشتے ہوں. یہ صرف انسان ہے جو اللہ کی معصیت کر سکتا ہے, اور وہ معصیت نہ کر کے پھر اگر عبادت کرے تو پھر اس کا درجہ بہت زیادہ بلند ہے. رہ گیا پھر یہ خلق کائنات میں اگر آپ سوچتے ہیں اور آپ اس پہ تفکر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے اگر خدا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, تو پھر یہ جو باقی سائنٹسٹ جو اتنی سارا ریسرچ کر رہے ہیں اور یہ سب کائنات کو اتنا زیادہ دیکھ رہے ہیں, وہ کیوں خدا تک نہیں پہنچتے؟ نہیں, ابھی تسبیح سے نکل کے ہم نے کہا کہ خلق سماوات اور ارض میں اللہ کی نشانی ہے. کوئی خلق سماوات اور ارض کو دیکھے وہ اللہ تک پہنچ جائے گا. نشانی کا مطلب یہی ہے نا. یہ خلق کو دیکھتے ہیں, مشاہدہ کرتے ہیں, ان ڈیپتھ سب کچھ دیکھتے ہیں, پھر بھی یہ لوگ اللہ تک نہیں پہنچتے. وہ کیوں نہیں کر پاتے؟ تسبیح سے رب نہیں ہے. ابھی ہم تسبیح پہ آ جائیں. بہت سے لوگ ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو شیعہ جو جن کو میں جانتی ہوں, بہت اچھے لوگ اور اچھے کام کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی خاطر نہیں کر رہے ہیں, ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ضرورت ہے. یہ ایک دفعہ ایدھی بھی بولا تھا, پھر وہ اپنے بیان کو چینج کر دیا. ٹھیک ہے, وہ تو ممکن ہے نا, کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کی خاطر نہ کرے, اپنی شہرت کی خاطر کرے, جو ہم میں سے بہت سے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, شہرت بولتے تو نہیں ہے نا, وہ کہتے کہ ضرورت ہے تو ہم یہ وہی وہ کچھ اور کہتے ہیں نا. کہنے کو وہی ایک ہو سکتا ہے, ہاں, وہ خدا کو قبول ہی نہ کرے اور کہے کیونکہ میں خدا کو نہیں مانتا تو میں رضا الہی کے لیے نہیں دے رہا, لیکن اس انسان کو دیکھ رہا ہوں, یہ ضرورت میں اس کی ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں, اس کو میں دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس کو اس کے دینے کا کوئی ثواب اللہ سے نہیں ملے گا. جب وہ خود کلیم نہیں کر رہا, ہمیں تو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا اس کے دل جلانے کے لیے. ٹھیک ہے, وہ خود کلیم نہیں کر رہا اللہ سے. آپ بھی اگر کوئی چیز کلیم نہ کریں آپ کو نہیں ملتی. ٹھیک, اور آپ کے میں نے یہ اس کے لیے کیا ہی نہیں ہے, یہ ہے ہی نہیں چیز سرے سے, وہ آپ کو نہیں دے گی. ٹھیک, ہاں دیکھیں, آپ نے نیکی کی بدلے کے لیے اور خدا کو آپ نے سرے سے نظر میں نہیں رکھا تو پھر تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ نے نیکی کی
اور انسان ہونے کے اعتبار سے میں نے کیا، اللہ کی خاطر سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ کو ایک توقع ہوتی ہے کہ یہ اب مجھے بھی ضرورت کے وقت یہ بھی میری مدد کرے گا، اس ہاں یہ بھی ہاں وہی کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا تھینک یو کہنا اور نہ کہنا میں فرق پڑ جاتا ہے تو وہ اتنی مقدار میں اللہ کے لیے نہیں ہے عمل. ٹھیک ہے، اگر اللہ کے لیے ہو تو کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، مثلا فرض کر رہے ہیں آپ مجھے دے دیں کوئی پیسہ کہ یہ جاؤ اس غریب کو دے کے آ جاؤ، اور میں یہ پیسے دے کے کس لیے آ رہا ہوں؟ کیونکہ میں نے آپ سے ریوارڈ لینا ہے، میں آپ کے لیے کام کرتا ہوں اور میں نے آپ سے لینا ہے ریوارڈ، اس سے میں نے کچھ بھی نہیں لینا. ٹھیک، ایک کسٹمر آیا ہے، میں ڈیسک پہ بیٹھا ہوں، میں نے اچھی طرح اس سے بولنا ہے. کیوں میں نے اچھی طرح بولنا ہے؟ میری آواز ریکارڈ ہو رہی ہے، مجھے ادھر فرق پڑے گا. ٹھیک ہے نا، میری سیلری میں، انکریمنٹ میں، فلان میں جو کچھ میری ترقی ہوتی ہے اس میں فرق پڑے گا. جب مجھے یہ سارا پتہ ہے کہ مجھے سارا ادھر سے ریوارڈ ادھر سے ملنا ہے، تو اگلا تھینک یو کہے یا نہ کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر میں ادھر پیچھے میری کوئی توقع نہ ہو اور میری ساری توقع یہ ہے کہ میں اس لیے اس کے ساتھ اچھا کروں کہ یہ مجھے تھینک یو کہہ دے، پھر وہ نہ کہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. تو یہ انسان وہ یہی مقایسہ کرنے کے لیے کہ دیکھیے آپ امیروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں یا غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں؟ اگر آپ امیروں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ہوگا کہ بھئی ان سے مجھے کچھ مل سکتا ہے جو کہ کبھی نہیں ملتا. نہیں، آپ ابھی میں جنرلائز بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ سوچیں جو مرضی، لیکن انسان سائیکولوجیکلی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس کو اپنی پی آر کیوں بنانی ہوتی ہے. ٹھیک، اور وہ پی آر کدھر بناتا ہے؟ جن میں جتنا انفلوئنس زیادہ ہوگا، جن کا جتنا اسٹیٹس زیادہ ہوگا وہاں بنائے تو وہ کہتا ہے یہ میرے اتنے ہی کام آئیں گے نا. ٹھیک ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھوں گا پیسے ملیں گے، صرف وہ تو نہیں ہے نقد ملے گا یا فلان ہوگا، یہ میرے کام آئیں گے، کہیں سے مجھے کسی مشکل سے نکال لیں گے، فلان کریں گے، کچھ کریں گے. ٹھیک، لیکن میں اگر کسی غریب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ مجھے کیا دے گا؟ کچھ بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے نا، میں وہ فیلنگ مجھے نہیں آتی ہے کہ میری پی آر بڑھ گئی، یہ کسی بھی ضرورت کے وقت یہ میرے کام آئے گا. در حال ہی کہ یہ غریب آپ کے 100% کام آئے گا، وہ امیر آپ کے 99% کام نہیں آئے گا، کوئی کام نہیں آئے گا. مخصوصاً آپ کو پر ضرورت پڑ گئی تو وہ تو آپ کو بالکل بھول جائے گا. ٹھیک، یہ غریب جو ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ٹھیک ہے نا، کام آئے گا اور بہت زیادہ کام آئے گا. ٹھیک ہے، یہ اس پر جو آپ نے اگر اس غریب پہ پھر دوبارہ یوں ہے صرف ضرورت کے لیے ہے کہ میں یہ ضرورت مند ہے اس لیے دیا ہے، پھر کچھ بھی نہیں، پھر اسی سے شکریہ لو. ٹھیک، اگر اللہ کی محبت میں اور اہل بیت کی محبت میں اس کے ساتھ محبت کی ہے، اس کے ساتھ ہمدردی کی ہے، تو پھر یہ کچھ نہیں دے گا، اللہ اور اہل بیت آپ کو دیں گے. وہ دینے پہ آگے تو پھر نہ دنیا میں کسی چیز کے دینے کی کمی ہے، نہ آخرت میں کسی چیز کے دینے کی کمی ہے. ٹھیک، پھر اب ہم اپنے آپ کو رکھ لیں، ٹھیک، کہ وہ کون ہمارے ساتھ، ہم کس کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ خوش ہوتے ہیں. پتہ نہیں کہاں سے ہم یہاں پہنچ گئے، ہم یہاں سے آئے تھے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولکن اکثر الناس لا يعلمون. سورہ مومن ہے کہ آسمان اور زمینوں کو خلق کرنا انسانوں کی خلقت سے زیادہ مشکل ہے، لیکن لوگ سوچتے نہیں ہیں. جنہوں نے انسان کی خلقت کا مشاہدہ کیا، جنہوں نے زمین و آسمان کی خلقت کا مشاہدہ کیا، وہ جب ہمیں خبر دیتے ہیں، ہم نے تو خود ریسرچ نہیں کی، ہم تو ان کے ریسرچ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک، تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، خود ان کا ایمان تازہ نہیں ہوتا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے بھئی یہ زمین و آسمان سے تو خدا تک پہنچنا چاہیے تھا، یہ کیوں خدا تک نہیں پہنچ رہے؟ یہ زمین و آسمان سے جس خدا تک پہنچتے ہیں اور جو انہیں خدا بتایا ہوا ہوتا ہے کہ خدا کون ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں نہیں یار اس خدا کا یہ کام نہیں ہے، یہ تو بہت زیادہ بڑا کام ہے، وہ جو خدا ہمیں بتایا گیا تھا. ٹھیک، اگر کوئی ہندو ہے اور سائنٹسٹ ہے، اس کو بتایا گیا خدا یہ بدھ ہیں یا یہ گائے ہیں یا فلان ہے، ٹھیک، وہ کہے گا نہیں یار اس کا کام یہ نہیں ہے، یہ خدا کا کام نہیں ہے، یہ اس سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ان لوگوں کا بس کی چیز نہیں ہے، ان کے پاس خدا کو نہ مانا. تو یہ اہم ہے نا.
اگر اس سائنٹسٹ کو اصل توحید کی معرفت دینے کے بعد کہیں اب زمین و آسمان کو دیکھو تو وہ یقیناً خدا تک پہنچے گا. مگر لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، جس کا اللہ پہ بلیو بھی نہیں ہوتا، ان کے لیے تھوڑی آسانی ہوتی ہے کنورٹ ہونے میں. جیسے وہ ایک ایتھیسٹ سائنٹسٹ تھا جاپنیز، اس نے جب قرآن پاک پڑھا اور بگ بینگ تھیوری اس نے پڑھی تو وہ فوراً مسلمان. بہت سے ایسے بہت سے ایسے وہی کہہ رہے ہیں. جو یہ بتوں کو پوج رہے ہیں اور جو یہ ثلاثہ میں انوالوڈ ہیں، ان کو بہت مشکل لگتی ہے. یہی مشکل یہی مطلب ہمارے نہیں، کرسچنز جو ہے ہاں تسلیس وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، جس کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے خدا کا، وہ اس کے لیے آسان ہے. یہ سب چیزیں دیکھ کے وہ کہتا ہے میں یہ اس کا کوئی کریٹر ہے، وہ کون ہے. اگر اس کو بھی صحیح مل جائے، اس کو بھی صحیح توحید بتانے والا کوئی مل جائے تو پھر تو وہ صحیح ایمان لے آئے گا. وہ بھی اگر اس کی تلاش میں پھر توحید کی تلاش میں ادھر کہیں چلا جائے جو غلط خدا کا تصور پیش کر رہے ہیں تو وہ یقیناً ایمان نہیں لائے گا. جو ابھی مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آیات تو سب کو نظر آ رہی ہیں لیکن حقیقی توحید سب تک نہیں پہنچ رہا. اور حقیقی توحید پہنچ سکتا ہے صرف اور صرف اہل بیت کے ذریعے. ٹھیک، اگر یہ کام ہم لوگ کر لیں کہ ہم حقیقی توحید دنیا کے سامنے پیش کریں، پھر ان لوگوں کے لیے جو اس نظام کائنات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کے لیے انتہائی آسان ہے. ایک شخص جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کائنات کی چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے کہکشانوں تک، یہ سولر سسٹم تک، سب میں ایک ہی ڈیزائن ہے، سب کا ڈیزائنر ایک ہی ہے. وہ بالکل الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹران وغیرہ میں چلا جائے یا وہ گلیکسیز میں چلا جائے یا سولر سسٹم میں چلا جائے، اس سب کا نظام ایک ہے. سب ہی ایک ہی طرح کی حرکت ہے اور ایک مرکزی حیثیت ایک نظام میں ایک چیز کو حاصل ہے، باقی اس کے گرد گھومتے ہیں. اور یہ سب ایک نظام، ایک خالق اور ایک ہی مدبر اور سوچی سمجھی ہوئی. کوئی بگ بینگ ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی ڈیزائن نہ ہوا ہو اور ایک چیز پھٹ پڑے اور پھر وہ اتنے منظم انداز میں ہر چیز ایک ہی طرح سے کائنات میں پھیلتی چلی جائے. یہ ممکن نہیں ہے. بہرحال ہمارے لیے ان چیزوں کا مشاہدہ، کائنات کا مشاہدہ، اور پھر اس کے ساتھ آ کے قرآن پڑھیں اور حقیقی توحید کے معرفت حاصل کریں تو پھر ہمارے لیے چیزیں بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. ہم نے اپنی قوت سے آسمان کو بنایا اور ہم ہی آسمان کو وسعت دینے والے ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا، اسپریڈنگ. ٹھیک ہے، یہ اس زمانے میں کس کو پتا تھا؟ ٹھیک ہے نا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ آسمان کا جس نے خلق کیا ہے وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قوت سے اس آسمان کو میں نے خود بنایا ہے اور اس کو میں ابھی بھی میں توسعہ دے رہا ہوں، وسعت دے رہا ہوں. ٹھیک، یہ کائنات پھیل رہی ہے. ابھی کسی سے کہیں یہ آیت کس نے کہی ہے؟ یقیناً خالق نے کہی، جس نے یہ بنایا ہے. جس نے نہیں بنایا ہے اس کو 1400-500 سال پہلے پتہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. ٹھیک، خلق سماوات میں بہت کچھ ہے. ٹھیک، اس کو مطالعہ کریں، پڑھیں، دیکھیں اور اس میں جائیں. والارض، آسمان کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں. یہ زمین کی خلقت ایسی ہوئی ہے کہ اس کو اس ڈسٹنس پہ اور اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ یہاں آپ کی زندگی ممکن ہو سکے. اللہ جب بھی قرآن پاک میں ذکر کرتا ہے آسمان اور پھر زمین، تو آسمان یعنی وہ بہت سارے ہیں اور زمین ایک ہی ہے. جی، زمین ایک ہے اور آسمان بہت ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف ایک جگہ ہے آسمان، 7 آسمان اور اسی طرح زمین. اس سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ 7 زمینیں ہیں اور پھر وہ زمین کے لیئرز میں جانے کی کوشش کرتے ہیں فلاں. اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر جگہ زمین زمین کہا ہے. آسمان کا ہے آسمان، سماوات. ٹھیک ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے اور جو پلانٹس ہیں وہ لیویبل نہیں ہے، اس لیے اللہ نے زمین بس کہا ہے کہ ایک ہی بس ہے. نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اور، بلکہ قرآن میں ہے کچھ اس طرح کے اشارات اور روایات میں بھی ہیں کہ لیویبل پلانٹس اور بھی ہیں. ٹھیک ہیں، ٹھیک، جہاں پر مخلوقات ہیں ابھی، لیکن وہ زمین تو نہیں ہے نا، وہ کوئی اور نام ہوگا اس کا. ٹھیک، دیکھیں ہم جہاں ہیں
اور جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کون سا آسمان ہے؟ پہلا آسمان ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی 7 آسمان باقی ہیں. اور یہ سائنس نے، یہ تو ہم کہتے تھے نا قرآن سے، ٹھیک، کہ یہ آسمان جو ہے یہ آسمان دنیا ہے جو نظر آ رہی ہے، جس کو زینت کواکب سے سجایا ہے. یہ سماء دنیا ہے، آسمان پہلی دنیا ہے، پہلا آسمان ہے. ٹھیک. ابھی سائنس کہتی ہے کہ جتنا ہم نے ڈسکور کیا ہے یہ 4%، 7%، 4% فگر میں بول گیا، اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. 4% ہے اس کل یونیورس کا جو ابھی ہم نے ڈسکور کی ہی نہیں ہے. اگر آپ 4% نکالیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ پہلے ہی آسمان میں ہیں، باقی آسمان آپ نے نہیں دیکھے. زمین جو ہے وہ 3 قسم کی اس کی حرکت ہے. ایک حرکت محوری ہے جس میں وہ لٹو کی طرح گھوم رہا ہے. ہاں نہیں، ایکسس پہ تو وہ انتقالی ہے نا، وہ یوں جو ہاں دن رات جو ہو رہا ہے وہ آپ کی زمین کی حرکت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لٹو کی طرح جب زمین گھوم رہی ہے اس کی وجہ سے دن رات وجود میں آتے ہیں. ٹھیک. ہاں ایک حرکت انتقالی ہے کہ وہ ایکسس میں جو گھوم رہی ہے، اور اس حرکت کے تحت زمین جو ہے 365 دنوں میں ایک چکر سورج کے گرد مکمل کرتی ہے. اور جب سورج انتقالی ایک جگہ سے دوسرا منتقل ہونا، جی پورا سال جو سورج دن اور رات ہوتے ہیں نا وہ ایکسس کے اوپر گھوم رہی ہوتی ہے. ہاں اچھا ہاں وہی یوں جو گھوم رہی ہے وہ ایکسس کے گرد اگر کہیں اس کو، وہ اس سے دن اور رات ہو گئے. اور یہ جو محور میں پورا سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، اس سے پورا ایک حرکت انتقالی جس کو 930 ملین کلومیٹر سفر ہم کرتے ہیں سال میں. 930 ملین کلومیٹر ہم سورج کے گرد جو ایک چکر لگاتے ہیں، تو یہ 930 ملین کلومیٹر ہے. اور ہماری جو سپیڈ ہے وہ 29 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے. ہمیں لگ رہا ہے ہم بالکل کھڑے ہیں، حرکت میں ہی نہیں ہیں. اچھا اس کے علاوہ ابھی یہ 2 طرح کی حرکت ہو گئی نا. اس کے علاوہ ایک اور حرکت بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ جو سورج کے ساتھ ہاں ہم جو ایکسپینڈ ہو رہی ہے پوری یونیورس اور بہت تیزی سے جا رہے ہیں، اس کی ابھی ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، ڈسٹینس پتہ ہے، اس لیے ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ابھی اس کا پتہ نہیں ہے ہم کہاں جا رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت ہے سورج کے ساتھ حرکت. جی یہ جو سورج کے ہمراہ حرکت ہے، یہ ایکسپینشن جو ہو رہی ہے کائنات، اس میں بھی ہم حرکت میں. اب یہ سارے جو حرکت ہے زمین کی، ان کو اگر آدمی مشاہدہ کرے کہ یہ زمین سورج سے کس فاصلے پر ہو، اس کے گرد کتنی ہوا ہو، اس کی حرکت کتنی تیز ہو. زمین آسمان کے سورج کے گرد جو ہے نہ بہت تیز حرکت کرے کہ وہ مدار سے باہر نکل جائے، نہ بہت آہستہ کہ اس کے سورج کے اندر ضم ہو جائے. ٹھیک. اور پھر باقی جو یہ تو ہم نے کہا ایک سورج ہے، اس کائنات میں اور کتنے بڑے بڑے سورج موجود ہیں، وہ اس کو آ کے ہضم اپنے اندر ہڑپ نہ کرے اور یہ سب پھیلتے چلے جائیں. اور دقیق سارا نظام ہے جس کی وجہ سے اس زمین پر، ابھی زمین کے آگے بہت سی چیزیں ہیں، ہم تو تھوڑا سا بیان کر رہے ہیں نا، کہ یہاں پر انسان کے لیے زندگی کرنا ممکن ہو سکا. واختلاف اللیل والنہار، اگر لیل اور نہار کے اختلاف کو ہی دیکھ لیں، آنے جانے کو دیکھ لیں، تو پھر اگر یہ بھی نہ ہوتا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اگر تمہارے زمین کی حرکت کو یہیں روک دیتے اور قیامت تک رات ہی رہتی، ٹھیک، من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، تو اللہ کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو تمہیں روشنی دے سکتا، ٹھیک ہے نا، دن لے کے آتا، کون کر سکتا تمہیں. ٹھیک. سورہ قصص 72 میں کیا کہتے ہیں؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ. ٹھیک. اگر ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے دن ہوتا تو پھر کون تمہیں رات لا کے دیتا کہ اس میں تم تسکنون فیہ، کہ اس رات میں تم
आराम और सुकून हासिल करते हैं। तो ये सारा निज़ाम और इतना दकीक निज़ाम जो अल्लाह ने बनाया है, इसकी तरफ अगर हम तवज्जो करें तो ये हमें अल्लाह तक पहुंचाती हैं। वल फुल्क किल्लती, और वो किश्तियाँ जो कि समंदर में चलती हैं। और वो समंदर में चलने वाली किश्तियों को अल्लाह ने बनाया या हमने बनाया? हाँ, ठीक है ना, हमने बनाया, लेकिन खुदा ने अपनी तरफ निस्बत दी इसलिए कि हमने चंद फट्टे जोड़े हैं, ठीक है ना, लेकिन उन फट्टों को पानी उठाती है। ठीक, तो ये जो पानी में उठाने की ताकत दी है कि वो अपने से हल्की चीज़ को अपने पुश पर उठा लेती है। ठीक, ये अल्लाह का बनाया हुआ निज़ाम है। और उस निज़ाम कश्फ करने के लिए जो अक्ल दी है वो भी अल्लाह का बनाया हुआ है। ठीक, वमा अनज़ला, और जो पानी आसमानों से नाजिल होता है, ठीक है ना। और ये जो पानी है, इसे अगर आप फ़र्ज़ कर लें कि हमने कोई ऐसा सिस्टम बनाना था कि ये पानी जो समंदरों में मौजूद है, अभी हम समंदर से यहाँ पता नहीं कितने हज़ार किलोमीटर दूर हैं, ठीक है, 2000 किलोमीटर के लगभग दूर हैं, ठीक है ना। तो अब समंदर से ये पानी को यहाँ 2000 किलोमीटर लाना है, यहाँ से भी अभी एक 2000 किलोमीटर और समंदर नहीं है, ठीक, वहाँ तक आपने इस पानी को ले जाना है। क्या करना पड़ेगा? सीपैक, सीपैक क्या कर रहे हैं आप? तेल लेके जाना है समंदर से, समंदर के उस पार तेल है, ठीक है ना, इस तेल को लेके जाना है आपने चाइना में, तो उन्हें सीपैक बनाना पड़ रहा है। ठीक, वो सीपैक कितना तेल लेके जा सकता है? ठीक, और ये अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, वहाँ से पानी बादल उठाते हैं और उन बादलों में ये पानी जो है यहाँ आता है। कितना? ठीक है ना, लाखों टन। ठीक, और फिर एक वसी एरिया में उसको फिर लेके सिर्फ आना नहीं है ना, फिर उसको फैलाना भी है। ठीक, उसको फैलाना, उसको बरसाना, ये कितना दकीक निज़ाम है। ठीक, पहले लोग कहते थे खुदा बादल बरसाता है, फिर साइंस ने तरक्की की तो कहा नहीं जी बारिश खुदा नहीं बरसाता, खुदा बारिश तो बादल बरसाते हैं। लेकिन बादल कैसे बारिश बरसाते हैं? जब ये इंसान को पता चला कि इसमें पूरी यूनिवर्स जो आपकी है, पूरी यूनिवर्स भी शामिल है, आप वो ना कहें तो पूरा सोलर सिस्टम, इस सब का दकीक डिज़ाइन अगर सब चीज़ें अपनी अपनी जगहों पे रखेंगे तो ये सारा सिस्टम चलेगा। अगर सूरज को थोड़ा सा नज़दीक करें या थोड़ा सा दूर करें तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। ठीक, चांद को थोड़ा नज़दीक कर दें, थोड़ा दूर करें, फिर भी सिस्टम नहीं चलेगा। ज़मीन की हरकत को भी थोड़ा सा आहिस्ता या तेज़ कर दें, फिर भी ये सिस्टम नहीं चलेगा। ये सारा दकीक डिज़ाइन हुआ है, तब जाके ये सिलसिला चल रहा है। ये बादल आपको पानी लेके आते हैं, जहाँ आप हैं वहीं पे बारिश बरसती है, वहीं आपको पानी मिलती है, और उसी पानी से ये बेजान ज़मीन जो है उसमें दोबारा ज़िंदगी आ जाती है। इसमें से आपको तरह तरह के फल मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब ये जो निज़ाम है, इसको पानी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए एक तो बादल है, बादलों के ज़रिए आपको पानी पहुँचाया, पानी को बरसाया, ज़मीन को ज़िंदा किया। इन सब को करने के लिए तसरीफ़ रियाह, हवाओं को चलाया है। ठीक, अगर ये हवाओं को ना चलाया होता तो फिर भी ये सारा निज़ाम मुमकिन नहीं था। ठीक, अब इसमें फिर हदीस भी है, वो आप पढ़ लीजिए। हदीस तुलानी है कि हवा में जो फ़वाइद हैं, तफसीर अल-कौसर में है, वो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक, बारिश के पानी में ही तो ज़िंदगी है सारी। जैसे हम उसको जमा करके पिए। हाँ, वो तो आप बारिश का पानी पी रहे हैं ना, आप और किसका पानी पी रहे हैं? नहीं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। वो हाँ, वो फ़र्क करता है हर चीज़ में ना। आप इन इंसान को कहते हैं जो ये बाहर का जो बारिश होती है वो पानी जमा करके पिएं, उसके बारे में है। उसके अलावा जो पोल्यूशन भी हैं उसमें मिनरल्स भी नहीं होते, वो जब ज़मीन में जाता है तो ज़मीन से मिनरल्स भी लेता है पानी, ठीक है ना। और वो ये पूरा सिस्टम जो आपको बिल्कुल बेहतरीन होके मिलता है,
آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کوئی بارش کے پانی کو جمع کریں گے تو ہی ہوگا. بارش کا پانی زمین میں جاتا ہے, زمین میں جا کے نکلتا ہے. ہم برف باری میں مری گیا ہوا تھا تو میں نے فاطمہ کو بتایا کہ یہ دیکھو یہ برف پگھلتی ہے. تو کہا بابا یہ اتنی گندی برف, کیونکہ سڑک کے کنارے تو برف گندی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم کیسے پیتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں یہ ابھی تو گندی ہو گئی ہے, یہ پوری زمین میں خدا جو ہے نظام بنایا وہ فلٹر ہو کے بالکل صاف ستھرا ہو کے آپ تک پہنچے گا, ٹھیک ہے, اس میں منرل بھی اضافہ ہو جائیں گے, سب کچھ بہترین ہو کے آپ تک پہنچے گا, ٹھیک. بس یہ ہوا کے جو وہ ہیں وہ اپنی جگہ. والسحاب المسخر, یہ بادلوں کا جو ہم نے بارش کے ذیل میں یہ کچھ چیزیں بیان کر دی, ان کو جو جتنا پڑھیں ان تمام چیزوں کو اتنا ہی انسان خدا کے نزدیک ہوتا ہے. ویل لمن سمع هذه الآیات فمج فیها, رسالت مآب نے فرمایا ہے کہ ویل ہے, تباہی ہے, افسوس ہے اس کے لیے جو ان آیات کو سنے تو صحیح لیکن ان میں تفکر نہ کرے. ان اللہ تبارک و تعالی اقبل للناس الحجج بالعقول, اللہ نے عقول عقل کے ذریعے انسان پر اپنی حجت کو, یہ 164 کے آیت کے ذیل ہے یہ سب. جی یہ اسی کی ذیل میں, اسی کی ذیل میں پھر وہ روایت بھی ہے جو میں ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں, اور جس میں ہوا کے فوائد سارے ذکر ہوئے ہوئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. اب یہ آیت الآیات ختم ہو گئی, نیکسٹ آیت 165. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مد مقابل قرار دیتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ, یہ جو انداد اس کے مد مقابل قرار دیے, ضد قرار دیے, شریک قرار دیے, ان کو یحبونہم, ان کو یہ لوگ اتنا چاہتے ہیں جس طرح اللہ کو چاہا جانا چاہیے. کحب اللہ, اللہ کی محبت کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بت کو اللہ کا مقابل قرار دیتے ہیں اور بت سے اتنی محبت کرتے ہیں اس پر جانیں نثار کر دیتے ہیں. گائے کو اتنا مقدس کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ, لیکن جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے بھی شدید اللہ سے محبت کرتے ہیں. جتنا لوگ وہ مشرکین اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ شدید محبت خدا سے کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, اور کاش وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں, ظلم کرنا شرک کرنے والے ہیں, یہ شرک کرنے والے لوگ آج اس چیز کو دیکھ لیں جو وہ اس وقت دیکھیں گے جب ان پر عذاب نازل ہوگا. اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, ہاں جب وہ عذاب نازل ہوگا اس وقت جو چیزیں دیکھیں گے, جو حقائق کو درک کریں گے, کاش اس کو آج دیکھ لیں. وہ حقائق کیا ہے؟ ان القوۃ للہ جمیعا, قوت صرف اور صرف اللہ کے لیے, ساری قوت اللہ کی ہے, ٹھیک. وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ جو ہے وہ شدید عذاب کرنے والا ہے, سخت عذاب دینے والا, نہایت سخت سزا دینے والا ہے, ٹھیک. یہاں انداد ند کی جمع ہے, اور ند ہمسر کو, مقابل کو, نظیر کو اور اس کو کہتے ہیں. اللہ نے اپنی وحدانیت پر وہ آیت الآیات پیش کر دی. یہ آیات ویسی قرآن میں دیکھیں گے تو مختلف آیات میں ان کا ذکر موجود ہے, ہواؤں کا بھی اور آپ کا پہاڑوں کیا ہے, خلقت زمین و آسمان کا, اختلاف اللیل نہار کا, یہ جو واقع ساری ہے یہ سب مختلف آیات میں یہاں جمع کر کے ایک ساتھ آپ کو یہ پیکج دے دیا کہ یہ دیکھو, ان سب کو دیکھنے کے بعد تو تمہیں خدا کی وحدانیت پر یقین آنا چاہیے. یہ خدا کی وحدانیت پر انتہائی منطقی اور فطری دلیل ہے, اور اس کے بعد تمہیں شک نہیں کرنا چاہیے. اس زمانے کے لوگ ہو سکتا ہے شک کریں, آج کے زمانے کے لوگوں کو بالکل بھی شک نہیں کرنا چاہیے. خوب اس کا مطلب یہ ہوا پھر اپنے خود ساختہ خدا کے جو شریک تم نے بنائے ہیں ان کو چھوڑو, ان سے محبت نہ کرو اور آ کے اللہ سے محبت کرو. لیکن یہ مشرکین اپنے خود ساختہ خداؤں, دیوتاؤں, بتوں اور ان سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ قوت و عزت اور دولت و ترقی ان کو ان سے ملے گی. وہ بتوں کی جا کے پوجا کرتے ہیں, وہاں پر نظر و نیاز رکھتے ہیں, فلان کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے وہ اس قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنے مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, اپنی حفاظت چاہتے ہیں, اپنی اولاد چاہتے ہیں, مال چاہتے ہیں, وغیرہ وغیرہ, ٹھیک.
لیکن جب ان پر عذاب نازل ہوگا قیامت کے دن تو اس وقت ان کو پتہ چلے گا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت، نفع اور نقصان دینے کا مالک خدا، طاقت کا سرچشمہ صرف اور صرف خدا ہے۔ جب خدا صرف طاقت کا سرچشمہ ہے تو پھر خدا کی ہی عبادت ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ لیکن یہ مشرکین اپنے ان سے بتوں سے، پیشواؤں سے، جو بھی انہوں نے خدا کے مقابل میں بنایا ہوا ہے، ان سے اتنی شدید محبت کرتے ہیں جیسے خدا سے محبت کی جاتی ہے۔ اس میں صرف بت نہیں ہے، اس میں شخصیات بھی شامل ہیں۔ آپ اپنے سیاسی رہنما سے اتنی محبت کریں جیسے خدا سے محبت ہونی چاہیے۔ ہاں، وہی ان کے خدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ ملے گا۔ قیامت کے دن پتہ چلتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ٹھیک، جو ایمان لاتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ ٹھیک، اور اللہ سے بھی کیسی محبت رکھتے ہیں؟ شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے شدید محبت کی بات آ گئی تو پھر کہتے ہیں جناب اب غیر اللہ سے جس سے بھی تم محبت رکھو گے وہ شرک ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے، ٹھیک، اس آیت پہ تقریباً ہم نے پورا پچھلے سال کا عشرہ پڑھا ہے، وہ اگر اس لیے ہم اس پہ مزید نہیں پڑھیں گے، یوٹیوب پہ ہے اگر آپ لوگوں نے وہ سننا ہے۔ ٹھیک، ٹاپک یہی پتہ نہیں وہاں کس نام سے لکھا ہوا ہے، مجلس پچھلے سال یہی جو یہاں ہوئی ہے کوثر میں، جو مجالس محرم کی ہوئی ہیں وہ اسی والذین آمنوا اشد حبا للہ، ٹھیک ہے نا، اس پر ہے، حب اللہ پر خواب۔ اچھا، ہم ابھی اس پورے عشرے میں نہیں جا رہے، وہ گئے تو پھر تو کافی لمبا چوڑا ہو جائے گا۔ ٹھیک، جس کو دلچسپی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ مسئلہ صرف یہاں ہم صرف اتنا وہ کر دیں کہ ہم پہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ اہل بیت سے کیوں اتنی محبت کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ شرک ہے، یہ فلان ہے۔ یہاں صریح آیت کہہ رہی ہے کہ محبت صرف کس سے ہونی چاہیے؟ خدا سے ہونی چاہیے۔ ٹھیک، سورہ توبہ میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ۔ یہ پوری لسٹ دے دی ہے۔ اگر تمہارے آبا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اخوان کو، بھائی بہن، اپنے ازواج کو، ٹھیک، بیوی شوہر وغیرہ، اپنے عشیرہ کو، قبیلے کو، یہ ان کو اگر خدا سے زیادہ چاہو، یا ان اموال کو، مال کو خدا سے زیادہ چاہو، یا اس تجارت کو جس کے کساد ہونے کا تمہیں ڈر ہے اس کو، یا اپنے گھروں کو جو آپ نے بنگلے بنائے ہوئے ہیں یا فارم ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، فلان کیے ہوئے ہیں، ان کو احب الیکم، یہ سب چیزیں تمہارے پاس اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہیں پھر تمہارا کام خراب ہے۔ اگر ان سب سے محبت، یہ دیکھیں ان میں کوئی حرام چیزیں نہیں ہیں نا، لسٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ شراب سے یا جوئے سے محبت کرتے ہیں، یہ نہیں۔ اپنے والدین سے محبت کا خدا نے حکم دیا، اپنے اولاد سے محبت عین عبادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ عشیرہ صلہ رحمی سے بڑھ کے کوئی اور عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ازواج سے، میاں بیوی کی محبت پر کے لیے بہت زیادہ آیات روایات سب کچھ ہے، لیکن یہاں ان تمام جائز محبتوں کو رکھ کے کہا ہے کہ یہ محبتیں اگر تمہیں خدا سے زیادہ یہ تمہارے محبوب ہوں پھر تمہارا کام خراب ہے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، رسول کہاں ہے؟ آفٹر اللہ تو ہے، لیکن وہ آبا و ابنا و اخوان و عشیرہ میں ہے یا اللہ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تمہیں یہ سب چیزیں اللہ سے زیادہ یا اللہ کے رسول سے زیادہ عزیز ہوں تو تمہارا کام خراب ہے، ٹھیک ہے۔ تمہیں اللہ اور اس کا رسول اولاد کی طرف نہیں ہے، رسول کی محبت اللہ کی طرف ہے، ٹھیک ہے، کہ تمہیں اللہ زیادہ محبوب ہونا چاہیے اور رسول خدا زیادہ محبوب ہونے چاہیے۔ رسول کی
آل زیادہ محبوب ہونی چاہیے، اپنی اولاد سے بھی، اپنے ابنات سے بھی، اپنے اخوان سے بھی، اپنے عشیرہ سے بھی، ان سب سے، اپنی تجارت، مال، بنگلوں، سب سے زیادہ تمہیں اللہ اور اس کا رسول محبوب ہونا چاہیے، عزیز ہونا چاہیے۔ پس اگر کوئی رسول کو اور اولاد رسول کو عزیز رکھتا ہے، اہل بیت کو عزیز رکھتا ہے، تو یہ وہ ان محبتوں میں سے نہیں ہے جو شرک ہو جائے یا غلط ہو جائے، ٹھیک، یہ عین عبادت ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، ٹھیک ہے نا، پھر میری پیروی کرو۔ جب میری پیروی کرو گے، مجھ سے محبت کرو گے تو میری پیروی کرو گے نا، میری پیروی کرو گے تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمارا محبت کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہم اگر کسی سے محبت کرتے ہیں وہ تو سمجھ میں آ گیا، ہمیں وہ ہے پرسنل ایکسپیرینس ہے ہم کو، وہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں ہماری محبت کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اللہ محبت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں منتخب کر لے گا اور ہمیں اجر دے گا، ثواب دے گا۔ نہیں، اللہ جو رسول اللہ اور اولاد رسول سے محبت کرتا ہے یا ہم سے محبت کرتا ہے؟ ہم سے ایک بات ہے، اللہ جس سے بھی محبت کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ اگر آپ اللہ کو چاہتے ہیں تو رسول کی پیروی کریں تو اللہ تمہیں چاہے گا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ آپ کو چاہے، اللہ رسالت مآب کو چاہے یا اہل بیت سے محبت کرے، تو اللہ کی محبت کا کیا مطلب ہے؟ ہماری محبت کا مطلب تو ہمیں پتہ ہے، کیا ہماری طرح اللہ محبت کرتا ہے؟ ہمارے لیے مفید بنتا ہے، رحمان بنتا ہے ہمارے دلوں میں، وہ تو پھر ہماری محبت ہوئی نا، اللہ کی محبت۔ اللہ جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کیسے؟ اللہ پھر ہمیں سرخرو کرے گا، آخرت میں گناہوں سے بھی بچائے گا، ہمارے گناہوں کو تبدیل کر دے گا، ہماری سوچ کو تبدیل کر دے گا، ہاں ٹھیک، یہ اصل جو سمجھنے کی چیز ہے، پھر اس تفصیل میں ہم پھر کبھی جائیں گے کہ جو محبت ہم کرتے ہیں، ہم کیونکہ نفسیات رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈیزائرز رکھتے ہیں، ہماری محبت ان چیزوں کے ساتھ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی طرف ہمارا دل للچاتا ہے، وغیرہ وغیرہ جو چیزیں۔ خدا ان سب چیزوں سے بری ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب چیزیں جب خدا میں نہیں ہے نا، خدا میں کوئی نقص ہے، ٹھیک ہے، ہماری بہت سی محبتیں اپنے نقص کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک، ہم اکیلے، ہمیں ڈر لگ رہا ہوتا ہے، کوئی اور آ جاتا ہے تو ہم سیکیور فیل کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، اور خدا کوئی تو یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو پھر خدا کی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم جس محبت کا معنی لیتے ہیں، ٹھیک۔ خدا کی محبت، اب اس کے لیے لفظ محبت کا استعمال وہ خدا کی طرف سے لطف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی محبت ہے کہ ہمارے لیے محبت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، جس سے وہ خود بہت زیادہ بالاتر ہے، ان صفات سے وہ بالاتر ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اگر وہ کوئی ایسے الفاظ استعمال کر دیتا ہے یا ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جس کو ہم فیل نہیں کر سکتے، تو ہم شاید اس طرح کی اللہ سے قربت محسوس نہ کر سکتے، تاکہ ہم فیل کر سکیں کہ جو آپ کی شدید ترین وہ ہے فیلنگز ہیں، محبت ہے، وہ فیلنگ تو نہیں ہے، وہ خدا بھی تم سے محبت کرتا ہے، ٹھیک، جس میں یہ فیلنگ تو نہیں ہے، خدا کے لیے فیل کہنا ہی صحیح نہیں ہے، خدا نفس نہیں ہے، ٹھیک، خدا محتاج نہیں ہے، خدا ناقص نہیں ہے، خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک، پھر اس کی طرف سے محبت کا مطلب صرف عطا ہے، رحمت ہے، اور پھر دقیق کیا معنی ہے وہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کہ ہماری طرح کے نہیں ہے۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ ابھی ہے ٹائم؟ 6 منٹ ہے، ویسے تو 45 تک تھا نا، 145، جو میں لیٹ آیا تھا اس کی میں نے کیا کہنا چاہیے، اس کے حساب سے میں اوپر چلا گیا ہوں 10-15 منٹ، ٹھیک، کمبل سیٹ تو نہیں ہے، وہ تو مجھے جرمانہ دینا چاہیے لیٹ آنے کا، ٹھیک ہے، اور 15 منٹ پہلے چھوڑنا چاہیے تھا۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا، ٹھیک، اور جب رہنما اپنے پیروکاروں سے اظہار براءت کریں، ابھی اس سے پہلے کیا ہوا ہے کہ دنیا میں جو غیر اللہ کو شریک قرار دیتے ہیں اور غیر اللہ کو شریک قرار دے کے ان سے شدید محبت کرتے ہیں، خدا جیسی محبت ان لوگوں سے کرتے ہیں، ٹھیک،
یہ جو ان لوگوں سے خدا جیسی محبت کرو گے، خدا جیسی محبت کا مطلب کیا ہے کہ خدا کا ہر حکم بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا ہے. ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کو کہ احکام کو بغیر سوچے سمجھے قبول کرنا شروع کر دیتے ان کی محبت میں. نہیں بھائی، ایسی محبت دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتی. اپنے والدین سے بھی ایسی محبت نہیں ہو سکتی کہ ان کا حکم بھی سوچے سمجھے بغیر قبول کرنا شروع. یہ صرف اللہ کے لیے ہے. ٹھیک، آپ کا سیاسی رہنما فلاں ہے، ان سے اتنی محبت کیا ان کے لیے. استبر الذین، ہوگا کیا پھر قیامت کے دن؟ جب وہ پہلے کہا تھا نا، جب ان پہ عذاب آئے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا ساری قوت خدا کی ہے. ان کو پتہ چلے گا، ان لیڈرز کو ہی تو پتہ چلے گا جن کے پیچھے آپ چلتے رہے ہیں، یہ جو شریک بنایا ہے خدا کے، ان کو استبر الذین اتبعوا، یہ جو رہنما ہیں جن کی اتباع کی گئی ہے یہ تبرع کریں گے. ٹھیک ہے، کس سے؟ من الذین تبعوا، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، کہیں گے ہم ان سے بیزار ہیں. ٹھیک، ان سے ہم اظہار براءت کرتے ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک، وراء العذاب، ٹھیک، اور عذاب کا مشاہدہ کریں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور وہاں سارے تعلقات ٹوٹ کر رہ جائیں گے، بکھر جائیں گے. یہ دنیا میں ان کو اتنا زیادہ اس لیے پوچھتے تھے، ان کا سب کچھ کرتے تھے کہ یہ کسی وقت کام آئیں گے. جب کام آنے کا وقت آیا تو نہ فقط کام نہیں آئے بلکہ ان سے انہوں نے اظہار بیزاری کر دی. ٹھیک، وقال الذین اتبعوا، وقال الذین اتبعوا، یہ جو پیروکار ہیں یہ کہیں گے لو ان لنا کرۃ، ہمیں ایک دفعہ ذرا کاش دنیا میں واپس ایک دفعہ دوبارہ بھیج دیں. فنتبرأ منہم، ٹھیک ہے، وہاں ہم کیا کریں گے؟ ہم ان پہ لعنت بھیجیں گے. کما تبرؤوا منا، یہاں ہم سے اظہار برات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں واپس بھیج دو، ہم ان سے اظہار برات کریں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم. یہ جو نقصان ہوا ہے، اس کے علاوہ اس سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ان کی یہ حسرت ہے کہ کاش دنیا میں واپس جائیں، جو ان کو ہم اتنا عزت دیا کرتے تھے، فلان کیا کرتے تھے، وہاں جا کے ان کو ذلیل خوار کر کے تو آئیں کم از کم ہم، لیکن وہ دوسرا کا موقع نہیں ملے گا. ٹھیک، وما ہم بخارجین من النار، وہ اسی حسرت میں جہنم میں جلتے رہیں گے، وہ اس میں سے نکل نہیں سکتے. ٹھیک، انشاءاللہ خدا ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے اور ہمیں ان رہنماؤں کے، ائمہ کے پیروکار بنائیں جو قیامت کے دن ہماری انگلی تھامیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، ہم سے اظہار براءت نہیں کریں گے.